السلام علیکم ویور، دس از امین خان، اور میری ایک چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کے ساتھ میں کرتا رہتا ہوں. یہ ایک اور دوبارہ آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ سلام کے مستحق ہیں. آج آپ کو ایسے شخص سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ جو کہ اس عمر کے اس حصے میں بھی بہت محنت اور جب شانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آپ سے بات کر، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا بابا، آپ کا نام؟ محمد اقبال نام ہے. اوکے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال. آپ کا کارڈ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ان کا نام محمد اقبال ہے، اور یہ دیکھیں ان کی عمر دیکھیں. اگر آپ میرا کیمرہ اس کو دکھا سکیں اس وقت، یہ ان کی عمر جو ہے اس کے مطابق 1943 کی ان کی پیدائش ہے. 1943، ٹھیک ہے، 1943 کی پیدائش ہے، اور اس کے مطابق آج کے مطابق یہ 77 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا بابا، مجھے بتائیں کہ یہ کام آپ کب سے کر رہے ہیں؟ 10 سال سے کر. تو 10 سال سے آپ سیکورٹی کی جاب کر رہے ہیں، اسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں؟ پہلے میں عسکری میں تھا. اچھا، عسکری میں کتنا ٹائم رہے؟ 8 اور 10 سال سے یہاں پر ہے. پہلے تو اس کمپنی کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کمپنی کے امپلائی ہیں. عمر کے اس حصے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس میں بات بتانے والی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ کا دل ہلا دے گی. چند ایک سوالات میں بابا سے جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ اس کو ضرور فوکس کیجیے گا کہ وہ کس قسم کے سوالات ہیں. بابا، آپ کی اس NIC کے مطابق آپ کی عمر 77 سال ہے. آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں میری بیوی ہے، رضیہ نام ہے، ٹھیک ہے. اور میری 3 لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک سبینہ ہے. نہیں، نام نہیں بتائیے. وہ 3 صاحبزادی ہیں. ہاں، 3 میں سے کتنی صاحبزادی آپ کی شادی شدہ ہے؟ 3 میں سے 5. 3 میں سے 5 شادی شدہ نہیں ہیں؟ نہیں، 3 میں سے ایک شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، 2 بچے. اچھا، وہ بھی بیوہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی بیٹیاں کتنی ہیں؟ میری اپنی بیٹیاں تھیں 8، میں نے 5 کی شادی کی. 8 بیٹیاں تھیں آپ کی. ان کی 8 بیٹیاں تھیں، 5 کی شادی آپ نے کر دی، 3 ابھی ہیں. جو ابھی 3 گھر میں بچیاں ہیں وہ گھر پہ ہی رہتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں؟ وہ گھر میں ہی رہتی ہیں. وہ گھر میں رہتی ہیں. اور آپ کی شریک حیات جو بیوی ہے وہ حیات ہے، ہاں، وہ ہے. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں. اچھا بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 سوال میں آپ سے اور مزید کر سکتا ہوں. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے یہاں پہ؟ اچھا، سب بات یہ ہے، آپ مجھے چونکہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہاں پر آمدنی کتنی ہے؟ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ میں 12,000 روپے. 12,000 روپے. اچھا، اس 12,000 روپے میں یہ گزارا کر رہے ہیں. خیال رکھیے گا، اس 12,000 روپے کے علاوہ آپ کی کوئی ذریعہ معاش ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی آمدنی کا راستہ ہے؟ سلائی ولائی کرنے کی کبھی آ جاتی. بیٹی سلائی کرتی ہے، اور سلائی سے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ایک اندازہ پورے مہینے میں وہ 1,000 سے 5,000 کتنے پیسے کماتی ہے؟ 1,000 روپے کماتی ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے؟ تو 12,000 یہ، اور ایک یعنی کہ آپ کو 13,000 روپے ملتے ہیں. 13,000 روپے یہ پورے مہینے میں کماتے ہیں. بابا آپ مجھے بتائیے، آپ کا اپنا گھر ہے یا کرائے پہ رہتے ہیں؟ دوسرے کے مکان میں کرائے پہ رہتے ہیں. اچھا، اس گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ کیا ہے 5,000 روپے یہ گھر کا کرایہ دیتے ہیں. 12,000 روپے ان کی تنخواہ ہے. 1,000 روپے ان کی بیٹی کماتی ہے. ٹوٹل آمدنی ان کی 13,000 روپے ہے. 5,000 آپ کرایہ دے دیتے ہیں، تو 5,000 کے بعد آپ کے وہ بچتے ہیں 8,000 روپے. اس 8,000 روپے میں آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ اللہ گزارا کرتا ہے. ان کا بلیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا گزارا کرا رہا ہے، کہ کوئی انسان نہیں کرا رہا. اس 8,000 روپے میں آپ گروسری گھر میں کتنے کی ڈالتے ہیں؟ سامان کتنے کا ڈالتے ہیں؟ 5,000 روپے کا یہ سامان ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ 12,000 ان کی تنخواہ، 1,000 روپے بیٹی، 13,000 روپے. 5,000 روپے انہوں نے کرائے کے گھر میں دے دیے، بچے باقی پیچھے 8,000. اور اس 8,000 روپے میں سے 5,000 روپے کی گروسری ڈال دیتے ہیں. 3,000 روپے آپ کے پاس بچتے ہیں. اس 3,000 کو گزارا کرتے ہیں. اچھا، آپ کو کوئی مدد، کوئی اور چیز کوئی کہیں سے ملتی ہے؟ کوئی مدد نہیں ملتی. کوئی اللہ کا کوئی بندہ آپ سے کوئی جڑا ہوا ہے جو آپ کی کوئی مہینے پہ مدد کرتا ہو؟ اچھا، ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ناظرین آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک بہت 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 تکلیف دہ ایک سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بابا آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟
کیونکہ جو ہم جیسے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں معیار ابھی ہے اور عمر کے اس حصے میں جس میں آپ کو آرام کی ضرورت ہے. آپ 77 سال کے ہیں, 77 ایئرس, 77 سال. ذرا دل کی آواز سے سنیں اور سمجھیں. 77 سال کا یہ بزرگ جوان مردی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کے ایک ویپن کا وزن دیکھیں. ان کے ساتھ اگر ایک 12 سال کا بچہ بھی میں لا کر سامنے کھڑا کر دوں تو وہ ان کو فیس نہیں کر سکے گا, یہ اس کو فیس نہیں کر سکیں گے. یہ نہ ویپن کو لوڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کمپنی کو احسان ہے جو ان کو ساتھ ان کو کام دے رہی ہے. لیکن ان کو گھر کی ضرورت ہے کہ یہ گھر پہ رہیں. ٹوٹل گھر کا 13,000 روپے میں گزارا کرنا کوئی مجھے کر دکھا دے جس میں 2 جوان بیٹیاں گھر پہ موجود ہیں, 1 عدد ان کے شریک حیات ہیں اور یہ خود ہیں. گھر کی 4 ایڈلٹ افراد ہیں, جوان بالکل, اور یہ بزرگ ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جس وقت میں نے ان کو اس وقت دیکھا تھا گرمی کے پیک سیزن کے اندر, ان کا آپ کو یورینی کے ٹریکٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے پیشاب کا مسئلہ ہے, پروسٹیٹ کا آپریشن ہوا تھا, آپ کا ہو گیا, آپ نے نہیں کرایا, اور پیسے کی وجہ سے نہیں کرا پا رہے. کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ 10,000 روپے لگیں گے آپ کے کم از کم علاج میں, اور کہاں سے کرائیں گے؟ اچھا, اوکے فائن. اب آپ اس بات کو سمجھ لیجیے گا کہ اس بات میں یہ کہ ان کا جو مسئلہ تھا, ان کے میں نے یہاں پر یورینی بیگ دیکھا جس کو آپ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یورینی بیگ لگا ہوا, یہ پیشاب نہیں کر سکتے تھے, ان کو پروسٹیٹ کا مسئلہ تھا, یہ بیگ لگا کر یہاں پر ڈیوٹی کرتے تھے. خدا کی قسم کھا کر دیکھ رہا ہوں کہ میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں اور میں نے دیکھا, اگر آپ میری بات پہ یقین کریں, میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بیگ لگا ہوا ہوتا تھا اور یہ یہاں پر ڈیوٹی کرتے تھے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کو آپ گلی کوچوں میں گاڑی کا دروازہ کھول کے 10 روپے 20 روپے 50 روپے دے دیتے ہیں اور وہ بچوں کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں, بہرحال وہ ان کا ذاتی فیل ہے, ہم کسی کو انوالو نہیں کر سکتے. لیکن آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کانٹریکچوئل بچے پیدا کرتے ہیں, کیونکہ بچے کو دکھا کر بھیک مانگنا آسان ہے. بابا جب آپ سے کریٹیکل سوال کرنے لگا ہوں, بتائیں گا مجھے پھر معاف کیجیے گا, اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ کام نہ کریں, میں ایک بات کہوں کہ آپ اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کما لیں گے. یہ تو میں ہاتھ نہیں پھیلا دوں. آپ کیوں ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے لوگوں کے آگے, بھائی مجھے پیسے دے دو, تو لوگ تو دے دیں گے آپ کو پیسے. ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. گوارا کرتا ہے, میں مر جاؤں گا اور یہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. یہ صرف اللہ پہ بلیو رکھتے ہیں, اور اللہ نعوذ باللہ زمین پر اتر کر نہیں آتا. اللہ نے مجھ جیسے گنہگار لوگوں کو اور آپ جیسے مالدار لوگوں کو, جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, جن کے پاس بے شمار دولت ہے, اور ایک شخص کی ضرورت پوری کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ان کے پورے مہینے کا خرچہ اٹھائیں, کچھ ہے, لیکن اگر 5 دوست بھی مل کے یا 10 دوست مل کے 500 روپے کر کے بھی جوڑیں تو ان کا 5,000 روپے کا بھی بندوبست مہینے کا ہو سکتا ہے, جس میں ان کی زندگی میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے. ایک بات. دوسرا, ان کا بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ ان کے علاج کا ہے کہ ان کا پروسٹیٹ کا یہ 2 آپریشن ہو چکے ہیں, ایک آپریشن ان کا اور ہونا ہے, جس میں ان کو بظاہر تو 10,000 کی ضرورت ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا, کیونکہ پوسٹ آپ کے حوالے سے بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کی مدد کر سکے, اللہ کے حضور آپ ہی شروع ہوں گے, میں نہیں ہو رہا ہوں گا. میرا صرف میسیج آپ سے یہ ہے, میری مودبانہ گزارش ہے, خدارا اپنی قیمتی حق حلال کی جائز کمائی کو بیجا ضائع نہ کریں, غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں, ان لوگوں تک پہنچیں. اور اس نگاہ کو دیکھیں, ان بابا کو دیکھیں, 77 سال میں لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے, یہ 77 سال کا میری نظر میں ایک جوان مرد انسان ہے. ان کو دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کا کام دیکھیں. یہ آپ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کھڑے ہو کے کرتے ہیں, یہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی, اور اس کے بعد ان کو کیا ملتا ہے, 12,000 روپے. اور یہ وہاں پہنچتے ہیں, بھوکے رہے کچھ ہیں, لیکن کبھی میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ کل کو اگر یہ خدا نخواستہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑے ہوں تو مجھے مر کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ میری ماں, بہن, بھائی, دوست, احباب جو بھی سن رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور میری ایک آخری سی آپ سے گزارش ہے کہ جب اڑوس پڑوس میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر اور ادھر, ہمیں یہ لوگ کیوں نہیں دکھتے, اتنے جفاکش, محنتی, ایماندار, دیانتدار اور لوائلٹی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو کہ صرف کام کرنے کو پسند کرتے ہیں, ان کو بھیک مانگنا پسند نہیں ہے. کام عزیز ہے,
इस उम्र में लोग बुज़ुर्गों को घर में बैठाते हैं, मैंने और अपने माँ बाप को भी घर में बैठा के रोटी खिलाइए, इनकी खिदमत करते हैं, लेकिन अपनी इनका अज़म ये है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी फैमिली को रिस्क के हलाल कमाएंगे। खुदारा मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, प्लीज़ 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 थिंक ऑन इट, यहाँ से सोचें, अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल हो, आपके दिलों में रहम डले और आप इन जैसे और भी बेशुमार बेइंतहा लोग ऐसे हैं जो आपके मुस्तहिक हैं। प्लीज़ उन तक पहुँचें और अपनी जायज़ चीज़ रात के अंधेरे में दें, ऐसे वक्त में दें जो कोई और ना देखे और इनकी इज़्ज़त आबरू वक़ार इनका बरकरार रहे, इनकी तज़लील ना हो। जो उन्होंने आज तक नहीं किया ये अब भी नहीं चाहते, और अब बाखुदा मैं इस बात का फिर गवाही देता हूँ, आज तक कभी इन्होंने किसी से 1 रुपये का कहा भी नहीं कि मेरे हालात ऐसे आप दें। हर बात का जवाब सिर्फ एक ही होता है, मेरा अल्लाह काफ़ी है। तो जिसका अल्लाह काफ़ी है और मुझे अल्लाह वो मौका दे कि मैं उसकी टीम का हिस्सा बनूं और मैं अल्लाह का काम करूं, तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए? इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। इस बात को कह के क्लोज़ करता हूँ कि कोई भी नेकी का काम करने के लिए जब आप निकलें तो अपने छोटे बच्चों को जो घर में मौजूद हो, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, अपना साथ लेके जाएं, ताकि उसको पता रहे कि हमारे बाप ने ज़िंदगी में हमारी माँ ने कोई नेकी का काम किया था और मैंने और आपने अल्लाह को जान देनी है। जब हम दुनिया से रुखसत हों तो वो सिलसिला कभी ना टूटे, और इस तरह के लोग घर में बैठे और उनकी कफ़ालत करें। 12,000 रुपये में 13,000 रुपये में एक शख्स 4 लोगों के साथ किराए के घर में ज़िंदगी बसर कर रहा है। सवाल आप पे छोड़ता हूँ, दिल करे पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इनकी कफ़ालत का अगर कोई भी इंतज़ाम आप करना चाहते हैं मैं अवेलेबल हूँ। आप खुद जाएँ, खुद मिलें, उनके घर जाएँ, विज़िट करें और वहाँ जाकर अपने हाथों से दें। गुजारिश वही है, अपने बच्चों के साथ आइएगा। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।